اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ناظرین اکرام آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، جس کا حوالہ میں نے دیا سنن ترمذی، حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نصیحت کی۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم میں سے ہیں۔ جوامع الکلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی کہ آپ کے جملے بڑے ہی مختصر ہوتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کے اندر جو معنی ہے وہ بہت ہی گہرا ہوتا تھا، بہت وسیع ہوتا تھا۔ حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ذر رضی اللہ عنہ جن کی کنیت ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی ان دونوں کو؟ آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اتق اللہ حیثما کنت، آپ نے کہا تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ، تم جہاں بھی رہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو۔ ناظرین اکرام، یہ سب سے پہلا حکم اللہ کے نبی نے دیا۔ یہ حکم ہمیں ہمارے زندگی کے مقصد سے جوڑتا ہے، چاہے رشتہ شادی شدہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو دنیا کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ ہمیں دنیا میں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اسی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تیاری کرو، توشہ تیار کرو، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے، ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ چاہے زندگی کوئی معاملہ ہو، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈریں، اس لیے کہ ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہے، اس زندگی کا جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی، اس کی تفصیل ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، سورہ مجادلہ آیت نمبر 7۔ اللہ کہتا ہے 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں، چوتھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوتا ہے۔ ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کا کام کر لو، اچھائی کر لو۔ یہ دوسرا حکم دیا اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین اکرام، یہ حقیقت میں توبہ کی طرف ترغیب ہے کہ انسان گناہ ہو گیا فوراً وہ اللہ کی طرف لوٹے، نیکی کی طرف لوٹے۔ اور انسان کے لیے یہ نیکی کا بڑا فائدہ یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کا جو بہت سارا فائدہ انسان کو ملتا ہے، ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے ناظرین اکرام، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 114 میں اللہ کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک انسان کی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رسول نے دوسرا حکم دیا حضرت معاذ بن جبل کو، ابو ذر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہا کہ اگر گناہ کر لو، گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو، اس نیکی سے گناہ مٹ جائے گا۔ یہ دوسرا حکم دیا۔ اور تیسرا حکم اللہ کے نبی نے دیا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، آپ نے کہا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ اللہ کے نبی نے 3 حکم دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 3 احکامات اہل علم کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جس حدیث میں مومن کو زندگی گزارنے کا واضح راستہ بتا دیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، دوسرا ہمیں اپنے نفس کا حق ادا کرنا ہے، تیسرا ہمیں لوگوں کا حق ادا کرنا ہے۔ 3 حقوق کی ادائیگی کا راستہ بتایا گیا کہ تقوی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اللہ کا تقوی ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے حقوق کو، اس کی شریعت کو اور اس کے احکامات کو ہم نظر انداز نہیں کریں گے اور توجہ کے سے ادا کریں گے۔ اور دوسرا کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی ہو جائے نیکی کرو، یعنی اپنے ساتھ انصاف کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گناہ سے بچاؤ، نیکی کی طرف آؤ، توبہ کی طرف آؤ، اپنے نفس کا حق ادا کرو۔ نفس کا سب سے بڑا حق یہ ہے ناظرین کہ ہم اپنے اس نفس کو نار جہنم سے بچائیں۔ اسی بات کا قرآن نے بھی ہمیں حکم دیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے بڑا حق ہمارے نفس کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، وہ اسباب اختیار کریں، اور اس کا راستہ اللہ کے نبی نے بتایا توبہ کا راستہ ہے کہ گناہ ہوتے رہے
ہم نیکی کے راستے کو کبھی نہ چھوڑیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، رجوع کریں۔ اور تیسرا حق لوگوں کا ہے، لوگوں کے حق ادائیگی کے لیے اللہ کے نبی نے ایک بڑا سنہرا ضابطہ دیا ہے، وہ یہ ہے، آپ نے کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہ تین احکامات پر عمل کرنے سے ناظرین تینوں حقوق ادا ہو جاتے ہیں، اور مومن انسان اپنی زندگی میں سکون اور راحت کے ساتھ گزارتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں سے ہر شخص اپنے نفس اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے حوالے سے سوچے کہ ہم صحیح ڈھنگ میں اس کو ادا کر رہے ہیں، اور وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کر رہے تو یہ حدیث ہمیں راستہ بتاتی ہے، اس راستے کو ہم اختیار کر کے ناظرین کرام اپنی اصلاح کریں۔ پھر اس کے بعد ایک اہم موضوع ہے ناظرین کرام جو ہمیں سمجھنا ہے، وہ یہ ہے چونکہ پیارے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری جو اس کی قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسنہ، اچھی بات، اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھی بات انہیں کہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اور رسول نے کہا اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا شریعت کے نزدیک جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بااخلاق ہو۔ اچھے اخلاق والا انسان لوگوں کے ساتھ سب سے اچھے ڈھنگ سے معاملہ کر سکتا ہے، لہٰذا اخلاق کو ہم اختیار کریں۔ لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی بات کہنے کا حکم دیتا ہے، اور رسول اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ناظرین کرام، اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کف الاذی۔ کف الاذی کا مطلب ہے ناظرین کہ ہمارے سبب کسی شخص کو کہیں کوئی تکلیف نہ ہو، نہ ہمارے زبان سے نہ ہمارے اعمال سے، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اور یہ صفت اگر ہمارے اندر ہے، ظلم کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو اذیت دینا، تو ہم توبہ کریں۔ لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اچھے ڈھنگ سے رہنا، ان کے حق کو ادا کرنا ہے، تو اخلاق اختیار کرنے ہوں گے۔ اور اخلاق سب سے پہلی چیز ہے، بنیادی بات کہ اخلاق یہ کف الاذی، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے فیصلوں سے، ہمارے معاملات سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں، ہمارے ایسی نیت نہ ہو کہ ہم لوگوں کو پریشان کریں۔ اور آپ نے کہا مسلمان وہ ہے جس کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا اخلاق اختیار کرنے کا، اہل علم کہتے ہیں اخلاق کہتے ہیں تکلیف، اپنی ذات سے کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں، پہلی چیز۔ اور دوسرا کہتے ہیں اخلاق کا بذل الندی، کہ طاقت بھر لوگوں کو نفع پہنچانا، طاقت بھر لوگوں کا ساتھ دینا۔ جتنی ہمیں اللہ نے طاقت دی، استطاعت دی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہمارے پاس جذبہ ہے، ہمارے پاس جسمانی طاقت ہے، ان ساری نعمتوں کو، ان سارے انعامات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے لوگوں کے نفع میں ہم لگائیں، طاقت بھر لوگوں کو نفع دیں۔ اور یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے بذل الندی، کہ طاقت بھر لوگوں کو نفع دینا۔ کسی کے پاس مال ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، نفع دیتا ہے، ان کو مشکلوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کی بیماری میں ان کا ساتھ دیتا ہے، خوشحالی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان کی محتاجگی میں ان کا تعاون کرتا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کا مددگار ہوتا ہے، وہ دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، اور صحیح ڈھنگ سے وہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے اخلاق۔ اور تیسری چیز ہے اخلاق طلاقۃ الوجہ، چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، چہرے پر ہماری مسکراہٹ ہو۔ یہ تعریف شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے۔ یہ 3 چیزیں اخلاق ہیں، ایک کف الاذی، اپنی تکلیف سے لوگوں کو محفوظ رکھنا، دوسرا بذل الندی، طاقت بھر لوگوں کو نفع دینا، نمبر 3 چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، ملو تو لوگوں سے مسکرا کر کے ملو، چہرے پہ مسکراہٹ رکھو۔ ناظرین، اخلاق قرآن مجید بھی ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت تھی، وہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ وہ صفت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق بڑے ہی عالی تھے۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بے شک آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ تو ناظرین، ان اخلاق کے ذریعے سے بندوں کے حقوق صحیح معنوں میں ادا ہو سکتے ہیں۔ اور جو ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے، میاں بیوی سب سے زیادہ اخلاق کے حقدار سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بیوی بچے،
ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، چاہے ددیال ہو چاہے ننیال ہو، اور اسی طرح ہمارے متعلقین، دوست و احباب، جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں ہمارا زیادہ وقت لگتا ہے، سب سے قریبی لوگوں کے پاس جو بااخلاق ہو وہی حقیقی معنوں میں اخلاق والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اگر لوگوں سے ملاقات کرے، کبھی کبھی کہیں کہیں ان سے ملاقات ہو، تو اسے اتنی تو سمجھ ہے کہ مجھے اچھی طرح سے پیش آنا ہے۔ اصل اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بااخلاق ہو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس آدمی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار کون ہے، آپ نے کہا تمہاری والدہ۔ اگر تمہارے اندر خیر کرنے کا جذبہ ہے تو پھر تمہاری والدہ سب سے حقدار ہے، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ ماں کا ہے، والد کا ہے، بیوی کا ہے، اولاد کا ہے، بھائی بہنوں کا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ اخلاق سب سے زیادہ ہمیں اپنوں میں استعمال کرنے ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ اگر اس کی بنیاد اخلاق ہو، ایک دوسرے کو تکلیف دینا مقصد نہ ہو، زندگی میں پریشان کرنا مقصد نہ ہو، تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا مقصد نہ ہو، بلکہ نفع پہنچانا مقصد ہو۔ بیوی یہ چاہتی ہو زندگی میں کہ ہمیشہ میرے شوہر کو نفع پہنچاؤں، اسے آسانی کر کے دوں، اس کی مدد کروں، اور شوہر یہ چاہے کہ میری بیوی کو جتنا ہو سکے میں نفع پہنچاؤں، اس کے لیے آسانی کروں، اس کی مدد کروں۔ ناظرین اکرام، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ان اخلاق سے انسان اپنی زندگی کو آسان کرتا ہے، معاملات اس کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان اخلاق کو میاں بیوی کے درمیان استعمال کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔